الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں نے گزشتہ جمعہ سورہ آل عمران کے درس کی شروعات جس جمعے میں ہوئی، اس میں اس سورہ کی شروع کی 1 سے 6 تک کی آیات تک کے مضمون کو سنا تھا۔ آج اس سے آگے کی آیات کے مضامین ملاحظہ فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے پہلے ان آیات میں 1 سے 6 تک ہم لوگوں نے اللہ کی مختلف صفات کے حوالے سے باتیں سنی تھیں، اور عزیز اور حکیم پر بھی بات سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کہ جس نے الفرقان نازل کیا، یعنی اس سے پہلے تورات اور انجیل کا بھی ذکر ہوا تھا، اور قرآن کو الفرقان کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، انسانوں کے رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے آپ کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب نازل کی۔ الکتاب یعنی القرآن ہے۔ اس کتاب کے اندر آیات ہیں جو پختہ ہیں، یعنی باتیں ہیں جو پختہ ہیں، مضبوط ہیں۔ ایک طرح کی باتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم جاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی بات بتائی ہے، اوامر و نواہی یعنی کیا کرنا ہے اور کس چیز سے روکا گیا ہے یہ بیان کیا ہے۔ وہ عقائد بیان کیے ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے ماننے پر ہی انسان کی نجات، آخرت کی نجات منحصر کرتی۔ تو قرآن کی وہ باتیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اور جن کو سمجھنا بہت آسان بھی ہے، ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آیات محکمات ہیں، صاف سیدھی پختہ مضبوط باتیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہ صاف سیدھی پختہ اور مضبوط کتابیں کہ جن کو جاننا ضروری بھی ہے اور جن کا جاننا بہت آسان بھی ہے، یہ ام الکتاب ہیں، یعنی اس کتاب کی اصل یہی ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ جو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس قرآن کی اصل مین باتیں وہ آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور آیات محکمات کیا ہیں؟ وہ باتیں کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور جن کا جاننا بہت آسان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسرے قسم کی آیات جو ہیں اس قرآن کے اندر، وہ ایسی ہیں جو زیادہ صاف ستھرے انداز میں نہیں بتائی گئی۔ انسان کی عقل جن چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، جہاں تک انسانی مشاہدات نہیں پہنچ سکتے، انسان کی معلومات جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلی انداز میں مثال دے کر سمجھایا ہے۔ ایسی باتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آیات متشابہات ہیں۔ اب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جنت اور جہنم، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات خصوصاً، اس کے ہاتھ پاؤں کا ہونا، اس کی کرسی کا ہونا، یہ سب چیزیں جو ہم لوگوں نے سنی، ان چیزوں تک انسان کی عقل، اس کا مشاہدہ، اس کی معلومات نہیں پہنچ سکتے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن بات کیا ہے اصل میں؟ بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو کسی انسان نے نہ دیکھا ہے اور نہ اس کا تصور وہ کر سکتا ہے، لیکن
اس کو ایک حد تک بات پہنچائی جا رہی ہے کہ تم جتنا لگژری محسوس کر سکتے ہو، تم تصور کر سکتے ہو، ایک کنسپٹ کریٹ کر سکتے ہو اپنے مائنڈ میں جتنے آسانی کا اور جتنے اچھی زندگی کا، اس سے ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو ایسی باتیں سیدھے اور صاف انداز میں کہ جہاں تک انسان کی عقل، اس کے مشاہدات، اس کی معلومات دسترس نہیں رکھتے، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے قرآن میں۔ ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات متشابہات ہیں، اور جو باتیں انسان کی عقل میں آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں اور جن کا ماننا ضروری بھی ہے، وہ آیات محکمات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب یہ دو طرح کی آیات، دو طرح کے مضامین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو دل سے بدماش ہیں، جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، وہ سیدھی اور صاف سی بات نہیں سنتے اور مانتے، ہمیشہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آسان بات بھی بتائی جائے تو اس میں بھی کچھ ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں، سیدھی اور صاف سی بات کہی جائے تو اس کے اندر بھی کچھ ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا دل رکھنے والے، ایسا مزاج رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ جو آیات متشابہات ہیں، ایسی باتیں جو بس اللہ جانتا ہے، اللہ نے بتا دی ہے کہ تم مان لو، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ان باتوں کے پیچھے وہ لگتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، ان متشابہات کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں، کیا؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تاکہ وہ ان باتوں کی کوئی معنی اور مطلب نکالے اور ان معنی اور مطلب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کریں، کچھ فتنہ ڈھونڈیں، ہنگامہ کھڑا کرنا چاہیں، کوئی نئی بات پیش کر دیں۔ تو یہ فتنے کی جستجو اور اس کے کوئی معنی اور مطلب نکالنے کی کوشش، یہ ان ٹیڑھے دل والے لوگوں کی کارستانی ہوتی ہے اور ان کی روش ہوتی ہے، ان کا طریقہ اور ان کا ڈھرا ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ بات یہ ہے کہ وہ جو متشابہات ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ قبر میں اگر عذاب ہوتا ہے تو عذاب ہوتا ہے، قبر میں اگر جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے تو کھل جاتی، فرشتے آتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، اگر اللہ نے کہا جنت ہے اور جہنم ہے اور جنت کے اندر یہ ہے اور جہنم کے اندر وہ ہے، تو یہ بس مان لینے کی باتیں ہیں، ان کی اصلیت اللہ کو پتہ ہے۔ انسان کی عقل تو وہاں تک جا ہی نہیں سکتی، انسان کے مشاہدات میں وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں، اس کی معلومات میں وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل، اس کی معنی، اس کے مطلب کو کوئی نہیں جانتا مگر صرف اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ علم میں پختہ ہو جاتے ہیں، علم میں پختہ لوگ، ایک حدیث کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ جن کی زبان سچی ہوتی، علم میں پختہ لوگ کون ہیں؟ راسخ فی العلم کون ہے؟ جس کی زبان سچی، جو اپنے وعدے کا پکا ہے، جو اپنے دل کا سچا ہے، جس کا دل سلیم ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہے، کیا جا رہا ہے پیٹ کے اندر وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے، اور جس کی شرمگاہ زنا سے بچی ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر دھیان دیتا ہے، اپنی زبان، اپنے دل، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ پر دھیان دیتا ہے، یہ ہے راسخ فی العلم۔ ایسا انسان، مرد اور عورت جو کوئی بھی ہو، اگر اس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہے، اس کی عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، تو وہ دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں فرملی گراؤنڈڈ ہے، راسخ فی العلم، دین کے معاملے میں جمع ہوا، علم کے معاملے میں جمع ہوا، اس کے قدم کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جذبات میں آ کر وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ
کہیں سنی بات یقین نہیں کرتا، وہ ڈھونڈتا ہے، وہ بات کی تہ تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے انسان، مرد یا عورت جو کوئی بھی ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں راسخ ہوتے ہیں، گراؤنڈڈ فرملی ان نالج، یقولون، وہ کہتے ہیں ایسے معاملات میں، آیات متشابہات کے معاملات میں، آمنا بہی، ہم اس تمام بات پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کچھ تو ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور نصیحت نہیں کوئی حاصل کر سکتا مگر صرف اور صرف عقل مند انسان ہی، جو لوگ بدھی والے ہیں، عقل والے ہیں، وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی زبان پر کیا بات رہتی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ یہ دعا ہے، یہ راسخ فی العلم کی دعا ہے، یہ راسخون فی العلم کی دعا ہے، ان حضرات کی دعا ہے جو اللہ کی آیات کے حوالے سے یہ تصور، یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ وہ ایک حقیقت تک ہماری رسائی کرانے والی ہیں۔ اب اللہ کو ماننا تو ہے، لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی جستجو میں لگیں، بلکہ اللہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ اگر اللہ نے کہیں ذکر کیا اس کا تو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ نے ذکر کر دیا، ہم بس ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جو چیز ہمارے جاننے کی نہیں ہے ہم اس میں اپنا دماغ نہیں لگاتے، ہم بس اس پر کہتے ہیں آمنا بھی، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور دل میرا بچا رہ جائے، دل ہمارا گمراہ نہ ہو، اس بات کی سب سے زیادہ فکر انہیں ہوتی، اسی لیے وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، کہ جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، آپ نے ہمیں صحیح بات سے روشناس کرا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا کلام نازل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس کلام کے مطابق زندگی بسر کر کے دکھا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی، ہم اس پر تیار ہیں، ہم اس رہنمائی پر چل رہے ہیں۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ ان سب چیزوں کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ان کی رہنمائی کے بعد، ان کے اسوے کے حاصل ہو جانے کے بعد، ان کی تعلیمات کے بعد، ان کی احادیث کے بعد، ان کی سنن کے بعد، اب یہ حال ہمارا نہ ہو کہ ہم واپس گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ ایک انسان جو راہ راست حاصل کر چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر اتنا کرم فرما ہوتا ہے کہ اس کو صحیح راستے کی طرف بڑھا دیتا ہے، اس انسان کے لیے واپس کفر کی طرف، اللہ کی ناشکری کی طرف، اللہ کے انکار کی طرف جانا ایسا برا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک زندہ انسان کو آگ میں جلایا جائے، یا وہ خود انسان آگ میں جا کر جلے زندہ رہتے ہوئے۔ جتنا اس بات سے انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کو اس بات سے کراہیت محسوس ہو کہ ہمیں صحیح بات پتہ چل جائے اور پھر ہم واپس گمراہی کی طرف جائیں۔ وہ صحیح بات کوئی بھی ہو، اسلام کی صحیح بات ہو، یعنی دین کے اعتبار سے اسلام صحیح پتہ چل گیا، اب وہ واپس اسلام سے ہٹنا نہیں چاہے گا، آگ میں جل جانا پسند کرے گا لیکن اسلام سے ہٹنا نہیں چاہے گا۔ اسی طرح سے اسلام کے اندر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ صحیح بات کیا ہے، اب تک تو یہ سنتے آ رہے تھے لیکن صحیح یہ ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کے علم میں اضافہ ہو،
کہ اب تک تو یہ سنتے چلے آ رہے تھے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، شریعت کے نام پر، لیکن جب کتاب کھلی تو ہمیں پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے، جب ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے، جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے، جب ہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو ہمیں پتہ چلا، عقل کا استعمال دین کی رہنمائی کے لیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے۔ اس طرح سے جب انسان کو پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے تو اب واپس گمراہی کی طرف جانا اس کو اتنا ناگوار ہو جیسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ لہٰذا ایسے تمام لوگ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا مت ہونے دیجیے گا جبکہ آپ اسے ہدایت دے چکے ہوں، ہدایت بخش چکے ہوں، اور وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت کا فیضان انڈیل دیجیے۔ آپ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے بنا کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت چاہیے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہم پر رحمت کا فیضان انڈیل دیجیے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی تو سب کچھ دینے والے ہیں۔ وہاب تو اللہ ہے نا، دینے والا اللہ ہے، وہاب اللہ ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک آپ انسانوں کو ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، اس دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے، اور جمع کریں گے تو کیوں جمع کریں گے؟ حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے، سزا کے لیے یا جزا کے لیے جمع کریں گے۔ اس بات کا احساس ان بندوں کو ہوتا ہے، لہٰذا ان کی زبان پر یہ بات بھی، اس بات کا اعتراف رہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم بے لگام نہیں ہیں، ہم بس یوں ہی چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں اس دنیا میں بھیج کر، لہٰذا ان کے ذہن میں اور ان کی زبان پر یہ باتیں رہتی ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک آپ ایک ایسے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن آپ تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک یہ جو دین کا وعدہ ہے کہ تم جیسا کرو گے ہم اس کا بدلہ دیں گے، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اگر قائم کیا تو اس دنیا کا جوڑا بھی آخرت اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اچھی زندگی بسر کر آؤ گے تو ہم اس کا بدلہ تمہیں دیں گے اور اس کے بدلے میں یہ جنت ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میری نافرمانی کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں پکڑیں گے، تم سے پوچھ گچھ کریں گے اور تمہیں سزا دیں گے اور یہ جہنم ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اب وہ مکہ کے مشرکین ہوں یا پھر یہود و نصارہ ہوں، لوگوں نے یہودیوں کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ مدینہ کے آس پاس جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دغا دی، کس طرح سے ان کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ایک پورے کے پورے قبیلے کو موت کی سزا دی گئی، 2 کو بے دخل کیا گیا، اور پھر ان کی جو آگے چل کر بستی تھی خیبر کی، اس کو بھی جلد ہی فتح کر لیا گیا۔ تو یہ ایک سچائی ہے جو لوگوں کی نظروں کے سامنے آئی۔ اور پھر مکہ کے مشرکین کا کیا ہوا؟ تو چند سالوں میں تو وہ سب کے سب اللہ کے آگے جھکنے والے بن گئے۔ اور پھر نصارہ کا کیا ہوا؟ عرب سے وہ بے دخل کر دیے گئے اور جو بچے تھے وہ ماننے والے بن گئے۔ گویا کسی کا جھنڈا کھڑا نہیں رہا، سب کا جھنڈا اسلام کے آگے جھک گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابل کچھ بھی کام نہ آئے، کچھ بھی کام نہ آئے۔ انکار تو وہ کر رہے تھے دنیا کی محبت میں نا، یہی مال اور یہی اپنا قبیلہ اور اپنا خاندان۔ اصل میں انسان جب کسی حقیقت سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل میں کوئی وجہ ہوتی ہے، زیادہ تر اس کے نفس کی کمزوری ہوتی، لیکن وہ ملمہ سازی ایسی کرتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی دوسرا سوال ہے،
وہ مطمئن نہیں ہو رہا. بات کیا ہوتی ہے؟ دل کے اندر اس کے اپنے نفس کی کوئی خامی اور کمزوری ہوتی ہے جس کو وہ چھپاتا ہے اور انکار کرنے کی وجہ کسی اور چیز کو بتاتا ہے, اپنے عمل نہ کرنے کی وجہ کسی اور چیز کو بتاتا ہے. اور بات اصل میں ہوتی ہے یہی, مال کی محبت, دنیا کی محبت, اور اس دنیا میں نام و نمود کی محبت, اور جو خاندانی زندگی وہ بسر کر رہا ہوتا ہے اس کی محبت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں کام نہیں آنے والی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے. یہ مال کی محبت میں حق سے دور رہنے والے لوگ, اور یہ گھر خاندان کی محبت میں, بال بچوں کی محبت میں حق سے دور رہنے والے لوگ, یہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. کداب آل فرعون والذین من قبلہم, جس طرح سے جو حال ہوا آل فرعون کا اور جو اس سے پہلے کے لوگ تھے. فرعون, آل فرعون, اس کے خاندان کے لوگ, اس کے ماننے والے لوگ, اس کی قوم کے لوگ, اور اس کے پہلے عاد و سمود, بڑی بڑی قومیں جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کر رکھا تھا, مال و دولت والے لوگ, طاقت والے لوگ, کیا حشر ہوا ان کا؟ سب کے سب مٹی میں مل گئے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا, اللہ کی باتوں کا انکار کیا تھا, اللہ کے نبیوں کا انکار کیا تھا, ان کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا تھا, ان کے آگے اپنا سر, یعنی اللہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا نبی کی دعوت کے مطابق. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا. فرعون پکڑ لیا گیا, آل فرعون پکڑ لیے گئے, دریا برد کر دیے گئے, پانی میں ڈبا مارے گئے, ان کے ہاتھ سے ان کی طاقت چھین لی گئی. سمود اور عاد زمیندوز کر دیے گئے, آسمان سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب برس گیا, تو وہ اللہ کے عذاب میں پکڑ لیے گئے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سخت ہے حساب لینے میں, سزا دینے میں, پوچھ گچھ کرنے میں. جو معاملہ آپ کر رہے ہیں اس معاملے کو پیچھے سے دیکھنے میں اور اس کے پیچھے اس کو فالو کرنے میں. شدید العقاب, سخت ہے, وہ چھوڑ نہیں دے گا. کوئی کچھ کر کے نکل گیا وہ چھوڑ نہیں دے گا, وہ عقب سے ہے, عقاب عقب سے ہے, وہ پیچھے دیکھ رہا ہے, وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے اس کی نظر ہے پیچھے سے. تو وہ جب پکڑے گا, سزا دے گا, تو وہ سخت بھی ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم لوگوں نے بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ذو انتقام بھی ہے, سزا دینے والا, انتقام لینے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں, جس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ سخت ہے, سزا دینے والا, اور دوسری طرف رحمان اور رحیم ہے, ان دونوں طرح کی صفات کو انسان کو اپنے ذہن میں ایک ساتھ رکھنا چاہیے, کسی ایک طرف نہیں پڑ جانا چاہیے. نہ ڈرنے ہی لگا بہت زیادہ اور نہ بہت زیادہ ہی امید رکھنے لگا, بلکہ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان جو ہے وہ اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید کے درمیان کی چیز ہے. ڈرتے بھی رہو اور امید بھی لگا کے رکھو. قل, کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, للذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا ہے, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے, اس کی ناشکری کی ہے, ستغلبون وتحشرون الی جہنم, ان قریب وہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے. یہ مکہ کے مشرکین, یہ ابو جہل و ابو لہب, یہ سب کے سب پاؤں کے نیچے دبنے والے ہیں, یہ بچ نہیں پائیں گے. وتحشرون الی جہنم, اور جہنم کی طرف سب اکٹھا کر کے ہانکے جائیں گے. وبئس المہاد, اور وہ جہنم تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, ایک نشانی دیکھ لو, ابھی تمہارے سامنے ایک نشانی گزری ہے. وہ جو دو لشکر تھے جو آپس میں آمنے سامنے ہو گئے, دو گروہ تھے جو آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے, یعنی وہ نشانی دیکھو بھی حال میں ہی ایسا ہوا ہے. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 300 کے آس پاس, جو 313 کہا جاتا ہے, دوسری طرف وہ لشکر آیا تھا. یہ لوگ تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پر چھاپا مارنے کے لیے, یعنی مسلمان تو نکلے تھے, ابو سفیان جو بزنس کا قافلہ لے کر آ رہا تھا اس پر چھاپا مارنے کے لیے, لیکن اس کو پتہ چل گیا, اس نے راستہ بدلا اور وہ دوسرے راستے سے گھوم کر مکہ پہنچا.
اور اس بیچ اس نے آواز لگا دی مکہ میں کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے. تو ادھر مکہ سے لشکر نکلا پھر لڑنے کے لیے. ابو جہل، عمرو بن حشام جو اس کا اصلی نام تھا، اس کی قیادت میں. اب یہ لڑنے والا لشکر ہے اور کہاں مسلمان ہیں، وہ چھاپا مارنے نکلے تھے. ان کے پاس 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور یہ لڑنے والا لشکر تھا. اس کے پاس 1000 لوگوں میں 100 گھوڑ سوار تھے. ان کے پاس 70 کے قریب اونٹ تھا، اور وہ لڑنے والا لشکر تھا، اس کے پاس 170 اونٹ تھے. یہاں 313 لوگ تھے اور وہاں 1000 کے قریب لڑاکے تھے. یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہوا نا، یہ واقعہ ایک ہوا ہے، اس میں بھی نشانی ہے. کیا؟ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ. ایک گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. جب لشکر آ گیا لڑنے کافروں کا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا تھا کافر. وہ تو ظاہر ہے، الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں کفار. تو وہ اپنے نام کے لیے، اپنے جھوٹے دین کے لیے لڑنے آئے تھے، اپنے بتوں کے لیے لڑنے آئے تھے. اور ایک طرف لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے. دگنے سے مراد ہے آبادی زیادہ تھی. کہاں ایک طرف 300 یا 313 اور دوسری طرف 1000 کے قریب. دگنا نظر تو گنتی تو ہم لوگ جان رہے ہیں، بعد میں گنا گیا نا، شروع میں تو پتہ چل رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ دگنا دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو. لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا نتیجہ؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اور بے شک اس کے اندر، یعنی یہ بدر کا جو معرکہ ہوا، بدر کی جو جنگ ہوئی، اس کے اندر آنکھ رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. آنکھ رکھنے والے، بصارت کے ساتھ بصیرت. بصارت تو صرف یہ ہے، یہ فزیکل جو آئی ہے، اور بصیرت ہوتی ہے سمجھ بوجھ. اس آنکھ سے دیکھ کر انسان جب کسی چیز سے سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، کوئی نصیحت لیتا ہے، وہ بصیرت کہلاتی. تو وہ بصیرت ہے ان آنکھ رکھنے والوں کے اندر، نشانی ہے. تو وہ بصیرت کیا ہے؟ یہی نا کہ ایک طرف یہ حال تھا اور دوسری طرف حال یہ تھا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جو 1000 تھے اس میں 70 مارے گئے، جو 1000 تھے اس میں 70 قید کیے گئے، اور جو 313 تھے اس میں 14 شہید ہوئے. اور لوگ بھی ایسے ایسے، وہ ہم لوگوں نے سنا کہ 70 جو مارے گئے اس میں اکیلے ایک نے مارا 35 کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی یہ شاید دوسری بار یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے جنگ میں اکیلے 35 لوگوں کو مارا، کافروں کو جہنم رسید کیا. 70 مارے تھے، 70 مارے گئے تھے اس میں اکیلے. تو یہ نتیجہ جو نکلا، اس نتیجے سے سبق لینا چاہیے. اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان اللہ کے دین پر جمع رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کی مدد آتی. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. انسان کے دل کو جو چیزیں پسند آتی ہیں، نفس کو ایسے ہی وہ چیزیں پسند ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو جو ان کے مرغوبات نفس ہیں، جیسے مردوں کے لیے عورت اور بال بچے، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، خزانہ ہو، والخیل المسومۃ، اور اعلیٰ نسل کے داغ مارے ہوئے، مہر مارے ہوئے گھوڑے ہوں، والانعام والحرث، اور مویشی ہوں جو اس وقت مال کی شکل ہوتی تھی، گائے، بھیڑ، بکری اور کھیتی کی زمین. یہی سب چیزیں ہیں نا جو انسان کو اچھی لگتی ہیں. تو یہ نفس کو پسند آنے والی چیزیں آلریڈی ہیں. ان کی محبت، حب، اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا، اس کو تزئین بخش دی. یعنی وہ آنکھوں میں اتنی اچھی لگنے لگی ہے کہ اب دل اس سے ہٹتا ہی نہیں. مردوں کے لیے عورت، بال بچے، خاندان، میرا نام ہو، روپیہ پیسہ، خزانہ، زمین، کھیتی، جانور، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اب گاڑی، کار، بہت ساری چیزیں. یہ سب چیزیں
جو آلریڈی انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا کر رکھتی ہیں. ان کی جگہ ہے، یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت ایک حد تک ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو مزید سجا دیا ہے، ہم نے تزئین بخش دی ہے. وہ انسان کی آنکھ کو اپنے طرف جو کھینچتی ہیں تو پھر اسے چھوڑتی نہیں. مال کا فتنہ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، بہت عام سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اس کے لیے کسی حدیث کو بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مال کا فتنہ بہت بڑی چیز ہے اور مال انسان کو بہت پسند ہے، اور کھیتی اور باڑی اور اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں. عورتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے آئے ہیں. ایک حدیث ہے جو غالباً نہیں سنی جاتی اور نہیں سنی گئی ہوگی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ما ترکت بعدی فتنۃ، میرے بعد جو فتنے آئیں گے، یعنی ہم نے جو تمہیں ایمان اور اسلام کی روشنی پر کھڑا کر دیا ہے، اس کے بعد جو تمہارے لیے آزمائشیں آئیں گی، اس میں مردوں کے لیے سب سے بڑی اضرہ علی الرجال، مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی آزمائش کیا ہے؟ نقصان پہنچانے والی آزمائش کس کی طرف سے آئے گی؟ من النساء، عورتوں کی طرف سے. یعنی عورتوں کی محبت میں مرد حضرات اللہ کے دین کی ذمہ داریوں سے دور بھاگیں گے. عورتوں کی محبت میں مرد حضرات صحیح اور غلط کے بیچ غلط کا انتخاب کریں گے، صحیح کو چھوڑیں گے. زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہوگا. اور پھر اس کے مفہوم و مخالف کو سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر اچھی عورت ہے یا عورت ہے تو وہ مرد کی محبت میں اس حال کو پہنچے گی، اللہ کے دین کے تقاضوں سے دور بھاگے گی. یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، روپیہ پیسہ، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اور اس طرح کی تمام چیزیں، یہ سب بس اس دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان ہے. اس کو پرماننٹ نہ سمجھ لو، اس کے پیچھے دیوانے نہ بنو. اس کی ایک حد ہے، اسی حد تک اپنے آپ کو روک کر رکھو. واللہ عندہ حسن المآب، اور جو اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، انجام آخرکار اللہ کے پاس ہے اور وہی بہترین ہے. یہ سوچ، ٹھکانہ اللہ کے پاس بہترین ہے، انجام اللہ کے پاس بہترین ہے. اس دنیا میں جو چیزیں ہماری نظروں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ بس اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. ہم اس کو اسی حد تک حاصل کرنے کی تگودو کریں اور اسی حد تک اس کو، یعنی اس کے سٹیٹس کو مینٹین کریں، اس کو اس کی حیثیت کے مطابق ہی مانیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد، مطلوب اور محبوب نہ بن جائے کہ بس یہی چیزیں ہیں جس کے لیے ساری کی ساری صلاحیت اور سارے وسائل اور انہی کو خرچ کرتے رہیں. یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اس بات کے ساتھ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نہیں حاصل کرتا مگر صرف عقل مند آدمی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.